إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون मोहतरम हाज़िरीन जुमा हर तरह की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो अकेला इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक व मुहाफ़िज़ है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू के तहत कुछ गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है कि हक़ अल्लाह तबारक व तआला ने किताब व सुन्नत के अंदर रखा है, लिहाजा हक़ को जाना जाए और बातिल और गुमराही से ख़ुद को बचाया जाए। ये मौजू है, इससे मुताल्लिक़ हम आपके सामने बातें रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ सुनने, हक़ कहने और हक़ पर हमें अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे और बातिल और ज़लालत व गुमराही से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने अपनी बात की शुरुआत करने के लिए आपके सामने सूरतुल अनआम की एक आयत करीमा तिलावत की है और ये आयत सूरतुल अनआम की आयत नंबर 156 है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ جو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، سو اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر یا دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے تمہیں جدا کر دے گی، دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم صراط مستقیم کی تم پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستے پر مت چلو، کیونکہ وہ راستہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو یا تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اور اس کائنات کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے آخری نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا وہ دین آخری دین یعنی دین اسلام کی شکل میں اللہ نے آپ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے حق کو، ساری ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ یعنی کسی کو حق چاہیے اور اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو انہی چیزوں اور انہی راستے پر چل کر کے ہدایت اور حق ملے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر کوئی آدمی حق کی تلاش کرنا چاہتا ہے، کسی اور کتاب میں کسی اور آدمی کی افکار، اس کی نظریات، اس کے عقائد، ان چیزوں کے پیچھے اگر سوچتا ہے کہ آدمی ہم کو ہدایت اور حق مل جائے گا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حق کو اور دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مقید کر دیا اور اللہ نے کہا کہ تمہیں ہدایت کی پیروی کرنا ہے اسی میں جس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت، قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب سے اللہ نے آپ کو نوازا، جس کتاب کی آیت کے ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے، یہ دین کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھانے کے لیے زمین پر آپ نے ایک لکیر کھینچی، خط خطوتاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر، سیدھا مارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے آزو بازو میں، اس کی سائیڈ میں بہت سارے مارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے نشان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیدھا راستہ یعنی اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو تم اس کے اطراف میں راستے دیکھ رہے ہو یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ شہوات اور خواہشات کے راستے ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، لہذا تم صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگوں کے نظریات اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کیا ہر نظریہ اور ہر نظریات اور ہر افکار اس کو پیروی کر لینے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط سوچ ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ان چیزوں سے ہٹ کر کے وہ نظریات کہنے والا کتنا بڑا بھی آدمی کیوں نہ ہو، اس کی شخصیت کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول سے تعارض اور ٹکراؤ پیدا کرنے والی نظریات کبھی بھی ہم کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اللہ کے پاس
اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد جو ہمارا ججمنٹ ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا، اس دین کے مطابق ہوگا، اس عقیدہ توحید پر ہوگا، اس ایمان پر ہوگا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دیا اور ہم نے اپنایا۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہیں تو یہ چیز ہمیں کامیابی کی طرف کبھی نہیں لے کر کے جائے گا۔ تو جب معلوم ہو گیا ہم کو کہ ہم اللہ کے پاس اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حق کو اپنائیں گے، ہم حق کو اپنائیں گے، باطل اور ضلالت و گمراہی والے افکار اور نظریات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب حق بات کہی جاتی ہے اس منبر و محراب سے، اس مقام سے، جس مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے دین کو مکمل کیا، جس مصلی پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا اعلان کیا، آج اس مقام پر کھڑے ہو کر کے منہج سلف، منہج صحابہ کی بات جب کی جاتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کی جاتی ہے، تو ہم اس کو اپنا ذاتی مسئلہ کیوں بناتے ہیں؟ ہمارے چہروں پہ جھریاں کیوں پڑتی ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر کدورت کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم حق بات سننے سے اعراض کیوں کرتے ہیں؟ حق بات کہنے والے کی محفل میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اگر اللہ کے لیے اگر ہم نے دین کو قبول کیا ہے اور اللہ کے لیے اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، تو کبھی بھی حق کے لیے اپنے دل کو کشادہ رکھو، اپنے نظریات کو کشادہ رکھو، اپنے آپ کو کھلا رکھو، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو آمنا اور صدقنا کہہ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام کسی شخصیات کے اوپر دین اسلام سمجھیے پورا مکمل سمجھیے، یہ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر دار و مدار نہیں ہے اسلام کا، بلکہ اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی بات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنت مطہرہ پر۔ میرے بھائیو دیکھیے، آج ایک بات میں آپ کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کروں کہ آج بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دنیا کے اندر سے چلے گئے، وہ دنیا سے، لیکن انہوں نے ایسے فاسد عقیدے اور فاسد نظریات انہوں نے دنیا کے اندر چھوڑا جو لوگوں کی گمراہی، لوگوں کی ضلالت، لوگوں کی تباہی، لوگوں کی بربادی، لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے تمام افکار ہیں۔ ایسے افکار اور نظریات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان کی غیبت نہیں ہے، ان کی غیبت نہیں ہے، ان کے ساتھ برا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو اور اس حق کو باقاعدہ طور پر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس طرح کی گمراہی اور ضلالت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مل غیبہ اتدرون مل غیبہ، غیبت کس کو کہتے ہیں تم جانتے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کہا کسی آدمی کی کسی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ برائی، یہ غیبت ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، وفات پا چکا ہے، اس کے پرسنل لائف اور اس کی پرسنل برائی کو اگر بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، کہا کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر کسی نے یعنی فاسد عقیدہ، قرآن مجید کی تعویل، احادیث کی تعویل، قرآن مجید کی آیتوں کی اپنی منمانی تعویل اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو بیان کرنا، یاد رکھو، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ دین کی سچائی اور امانت کو بیان کرنا یہ حق اور اس کا تقاضا ہے۔ لہذا آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کروں میں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ 3 طرح کی تفسیر ہوتی ہے۔ آپ کو میں مثال دے کر چند ایک باتیں بتلاتا ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر جو اہل علم نے کیا ہے وہ 3 طرح کی تفسیر ہے جو علماء کی زبانی آپ سنتے ہیں۔ ایک
قرآن مجید کی پہلی تفسیر کی جو پہلی قسم ہے جس کو تفسیر بالآیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت سے بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات قرآن مجید کی ایک آیت میں کہا اور اسی سے متشابہ آیت اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے بیان کرنا یہ کیا ہے؟ تفسیر بالقرآن۔ اور دوسری تفسیر جس کو تفسیر کی دوسری قسم کہی جاتی ہے تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور یعنی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے جو آثار ہیں صحابہ کے، آپ کے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان چیزوں کی تفسیر بیان کرنا۔ اب مثال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ لوگ حج کریں۔ اب حج کیسے کریں گے؟ تو اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے کیسے ارکان ادا کیے، کیسے یہ کیے، تو یہ تفسیر بالمعصور ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ بتائیں پوری قرآن میں کہاں پر ہے؟ زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کی کوانٹٹی کیا ہے؟ پوری قرآن میں بتائیں کہاں پر ہے قرآن کی آیتوں میں نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، صفات ہیں، جن چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر ہوا ہے اس کی وضاحت احادیث کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کا سننا، اللہ کا چلنا، یہ ساری چیزیں جیسا کہ اللہ کو لاحق ہے اور جتنی کیفیت کی احادیث میں بیان کی گئی اسی پر ہم ایمان رکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ یہ دو تفسیر آدمی بہتر ہے، اچھا ہے، اس تفسیر کو سن سکتا ہے، بیان کرنا چاہیے، یہ منہج سلف کے اوپر ہے۔ تیسری تفسیر جس کو کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے اور جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ تفسیر بالرائے، رائے مطلب سوچ، اپنا اوپینین، یعنی اپنے نظریات کے حساب سے قرآن مجید کی آیتوں کو واضح کرنا، اس کی تفسیر کو بیان کرنا۔ اگر وہ بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر عقل پہ نہ جائے تو اس بات کا اپنے حساب سے کچھ بھی معنی اور مطلب بیان کر دینا۔ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے یہ۔ ایسی تفسیر سے بچو میرے بھائیوں، ایسی تفسیر پڑھنے سے بچو، بالخصوص جو لوگ ابتدائی تعلیم یا ابتدائی دین کی بنیادیں سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسی تفسیر اور ایسی تفاسیر سے بچنا چاہیے بالخصوص۔ اور جو لوگ نوجوان طبقہ ہے وہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، گمراہی اور ضلالت کی طرف جانے کے بہت زیادہ چانسز۔ اور جو لوگ علم رکھتے ہیں، اللہ نے جن کو علم دے رکھا ہے، علم کے اندر پختگی ہے، مضبوطی ہے، تو ایسے لوگ کیا ہے ان چیزوں میں فرق کر لیتے ہیں اور ایسی ضلالت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے۔ انہی گمراہی اور انہی تفصیلات میں سے ایک میں مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ کی ایک تفسیر ہے تفہیم القرآن۔ دیکھیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پہلے ہی کہا کہ حق بات کہنے کا ہر انسان کو کتاب و سنت نے مکلف بنایا ہے۔ کسی معاملے میں نظریاتی اختلاف کرنے کا بھی شریعت نے حق دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل رکھ کر کے، لیکن ان چیزوں کو انسان اپنے دل کی کدورت اور ذہن کی اور نظریات کی سمجھیے شکوے شکایت کا ذریعہ نہ بنائے آدمی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر کوئی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، سلفیت کی بھی غلطی ہے، باقاعدہ طور پہ اس کو بیان کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ ایسی بات نہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا صرف ایک پہلو اور ایک رخ دنیا کے اندر دکھایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، بالخصوص عقائد کے معاملے میں بہت سارے معاملات میں ان کی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر ان غلطیوں سے امت کو، نوجوانوں کو آگاہ نہ کیا جائے میرے بھائیوں، تو یہ کامیابی کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔
کامیابی کی طرف کبھی نہیں جا سکتے ہیں۔ بنیادی عقیدے کے اندر غلطی، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اللہ کے صفات میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اسماء میں، ان تمام چیزوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر سمجھیے اپنی عقلی گھوڑے انہوں نے دوڑائے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یعنی ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا اس واقعے کو سنو آپ دھیان سے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے استوا یعنی اللہ جو ہے ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی ہوا کہاں؟ عرش پر، جیسا کہ اس کی شان کو، اس کی عظمت کو لائق ہے اس حساب سے وہ مستوی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے پوچھا اللہ کیسے مستوی یعنی کیسے استوا کیا، کیسے بیٹھا؟ جب وہ اپنے عقل کی بہت ساری باتیں کہنے لگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، مجھے چکر آ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اس شخص سے کہا کہ تو کیسا سوال اور کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہا وہ تمام اہل السنہ والجماع کے پاس اللہ کے اسماء و صفات اور عقیدے کے باب میں ایک سمجھے مرجع اور سند اور اتھینٹک طریقے سے وہ سمجھے وہ سینٹنس بن کر کے رہ گیا۔ آپ نے کہا الاستواء معلوم، الاستواء ثابت، یعنی اللہ کا استواء احادیث میں قرآن میں جتنا بیان کیا گیا اتنا ثابت ہے۔ والکیفیت، اس کی کیفیت، کس کی کیفیت؟ اللہ کی کیفیت، استواء مستوی ہونے کی مجہول ہے، والکیفیت مجہول، والبدع والسوال عنہ بدعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس سے آگے جاؤ گے گمراہی کے گڑھے میں گرو گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جتنا اور جہاں تک کہا ہے تمہیں جانے وہیں جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے کہا ثم استوى علی العرش۔ سورہ یونس آیت نمبر 3، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو تفہیم القرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ میں اگر اپنی بات کہتا اور ان کی ذاتی بات کہتا تو غلط ہو سکتا تھا۔ میں اللہ کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے جو سینٹنس جو بات کہی وہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ آپ آیت نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم استوى علی العرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پھر تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، جس کا معنی، جس کا مطلب نہ نبی نے بیان کیا، نہ صحابہ نے لیا، نہ تابعین نے لیا۔ ہم کیسے اس کا معنی یہ بیان کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی آیت کو ویسی سمجھنا ہے جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے نبی نے بیان کیا جن آیتوں کا مطلب، ہم کو تو ویسی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تخت حکومت پر کیا ہوا؟ فروز ہوا۔ دیکھیے اور آگے آپ کے سامنے بیان کروں۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی مسئلے کو لے کر کے استواء علی العرش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں انہوں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ تیسری جگہ پر سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے کہا گیا كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 7 کی آیت ہے، آپ اس آیت کا جا کر کے ریفرنس دیکھ لیں۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اتنا ذکر ہوا، لیکن انہوں نے اپنے انداز سے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کا معنی یہ کیا کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی،
خدا کی سلطنت کیا تھی؟ پانی پر تھی۔ اس طرح کے معنی اور اس طرح کے مطالب بیان کیے گئے، اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا باقاعدہ طور پر یہ سورہ زاریات کی آیت میں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر سمجھیے جو اپنے ہاتھ سے اس کائنات کو بنایا، اس آیت کی بھی ترجمے میں تعویل کی گئی۔ اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں تو بہت ایسی آیتیں ہیں، ایک دو آیتیں نہیں، ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں جس کے اس طرح کے معانی اور مطالب باقاعدہ طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی گمراہی اور ضلالت سے باقاعدہ طور پر ہم کو آگاہ کرنا، خود کو بچانا اور بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس طرح کے عقائد سے، اس طرح کی ضلالت سے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ احادیث کے لیے بھی بہت سارے مقامات پر احادیث کو بھی انہوں نے ایک ایسا چور دروازہ انہوں نے کھولا جس کے ذریعے سے آدمی انکار حدیث تک پہنچتا ہے۔ انکار حدیث، اور انکار حدیث کی ایک صورت کیا ہے؟ تعویل ہے، یعنی ایسا نہیں، ویسا، ویسا نہیں، ایسا، اس طرح کے معنی اور مطالب۔ جیسے اقامت دین کا مسئلہ ہے، جیسے کہ ان کے پاس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا ان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ان کے نظریے اور ان کے سوچ کے مطابق کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا مقصد کیا تھا؟ دین الہیہ کو قائم کرنا، دین الہیہ کو قائم کرنا۔ میرے بھائی، سب سے پہلے اقامت دین کیا ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ حکومت الہیہ کہا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اقامت دین پہلے الفاظ میں کہا، آپ نے کہا کہ دین کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ شہادت کا اقرار، شہادتین کا اقرار، شہادتین کا اقرار کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حکومت الہیہ ہے، بلکہ اقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقرار، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنے معاملے میں اکیلا ہے، وہ ہر طرح سے اکیلا ہے، لہذا اللہ کی توحید کا اقرار۔ اور دوسرا رسالت کا اقرار۔ شہادتین کے اندر کیا ہے؟ توحید اور رسالت۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تو جب تک آپ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور جب تک رسالت کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کی عبادت کیسے قابل قبول ہوگی؟ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان سنتوں کو مل کر کے کیا ہوتا ہے؟ ہماری عبادتیں مکمل ہوتی ہیں اور ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ جبکہ ان کا نظریہ کیا ہے کہ نماز ایک ٹریننگ کورس ہے۔ میں نے کہتا ان کی کتاب کے اندر خود یہ بات موجود ہے، ان کے خطبات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حقیقت میں اصل میں دین یہ ہے کہ حکومت الہیہ کے لیے اس امت کے ہر فرد کو ٹریننگ کے طور پر یہ نماز، یہ عبادتیں ادا کروائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ ہماری نماز اس لیے ہے، ہم 5 وقت کی نماز کیا اس لیے پڑھتے ہیں؟ بتاؤ میرے بھائیوں، آج اس طرح کے افکار اور نظریات سے کتنا بڑا اختلاف اور پرابلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ ان چیزوں کو اگر ہم سچے دل سے، اگر مومن ہیں، اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے اور اسی حالت میں، اگر اسی عقیدے میں اگر ہماری موت ہوگی، اللہ کے پاس کیا جواب ہوگی؟ واللہ اس منبر رسول سے میں آپ کی اصلاح کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کسی کو نیچ دکھانے یا اپنی بات اونچی کرنے کے لیے نہیں۔ واللہ اللہ بہتر جان رہا، بس مقصد یہ ہے کہ آپ کا، ہمارا سب کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو جائے۔ جس ایمان اور عقیدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹا کرتے تھے، گھٹن محسوس کیا کرتے تھے لوگوں کی گمراہی اور ضلالت کو دیکھ کر کے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک، اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے،
میں کسی کی گمراہی اور ضلالت اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ان کو تکلیف ہو، بلکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو آپ جنت کی طرف آ جاؤ، اپنا ایمان اور عقیدہ صحیح کر لو۔ اور یہ کام کون لوگ کر رہے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ میری امت کے وہ افراد ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو لوگ ہوں گے، جسے آج دنیا سلفیت اور اہل حدیث کہتی ہے، وہی لوگ ہیں جو آپ کو اس سادے سیدھے توحید کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، سنت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، بدعت اور شرک کی ضلالت اور تاریکی کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو آپ کہ نماز کو کہا گیا کہ ٹریننگ کورس ہے، اور جو بندہ یہ ان کے جملے ہیں، جو بندہ حکومت الہیہ کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، اور اس کی دوسری عبادتوں کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بولو میرے بھائی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ اکبر، دین کی اتنی ساری عبادت اور اتنے سارے معاملات، تمام چیزوں کو آپ نے صرف حکومت کے اوپر آپ نے طے کر دیا۔ آپ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال زندگی گزارے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو اللہ نے عزت دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد اللہ نے ہم کو وہ عزت عطا کی جو اس سے پہلے کہ ہم ذلیل تھے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھا کرتے تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ چاہتے تو حضرت عمر سے پورے مکہ کانپتا تھا، یہاں تک کہ شیطان بھی دیکھ کر حضرت عمر کو راستہ بدلتا تھا۔ آپ مکے کے اندر ہی حکومت شروع کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک آپ نے کیوں انتظار کیا؟ یہ ایک ضمنی چیز ہے، یہ ایک ضمنی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اپنے آپ کو اس لائق بناؤ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری سلطنت عطا کر دے گا۔ ہاں، اس طرح آپ دیکھیے، اتنا ہی ان کی افکار اور نظریات رکا نہیں، بلکہ ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ نام لکھ لو، ذہن میں یاد رکھو، خلافت و ملوکیت، جا کے پڑھو۔ میں اپنی طرف سے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام کی جماعت اس امت اور اس روئے زمین پر انبیاء اور رسل کے بعد سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ پاک باز ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابے کے اوپر انگلیاں مت اٹھاؤ، ان کو برا بھلا مت کہو، وہ دین کے مینار ہے، وہ دین کی روشنی ہے۔ اگر صحابہ پہ انگلیاں اٹھاؤ گے تو تمہارا سارا کا سارا دین کا بنیاد ڈھہ جائے گا۔ میرے بھائیو، راویوں کے اوپر شکوک پیدا کرنا، ایک حدیث میں آپ جیسے سنتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ راوی ہے، یہ چین بیلٹ کہا جاتا ہے حدیث کو۔ اب ان سے ایسی غلطیاں ہوئی کہ راویوں کے اوپر شکوک پیدا کر دینا۔ اگر ایک راوی کو اگر آپ جھوٹا ثابت کریں گے تو ان سے جو سینکڑوں حدیثیں آئی ہیں، ساری حدیث جھوٹی ہو گئی، ساری حدیث جھوٹی ہو گئی۔ تو کتنا بڑا سمجھیے انکار حدیث کا انہوں نے ایک دروازہ کھولا میرے بھائیوں۔ یہ سب چیزیں کیا برداشت کرنے کی ہے؟ کیا ان سب چیزوں کے اندر سب کچھ کو لے کے چلو بھائی؟ کیا یہ سلفی لوگ ہمیشہ فتنہ پیدا کرتے ہیں؟ کبھی بھی یہی موضوع ان کا رہتا ہے؟ ارے جب تک ان نجاستوں سے نہیں نکلو گے تو کیسے اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہوگے تمہارے اعمال؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اگر دل کے اندر تھوڑا بھی اللہ کی ذات میں شرک اور شبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں انکار کی تمہارے دل کے اندر ایک دانے کے برابر بھی اگر ہے، کھوٹ اگر باقی، تو سارا عمل اللہ اٹھا کے پھینک دے گا، کہے گا اللہ قبول نہیں کرے گا اس عمل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا انہیں بدلہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا، کسی شخصی طریقے پر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث ساری چیزوں کو مجروح کرتے ہوئے صحابہ کی ذات اور شخصیت کو بھی مجروح کیا ہے انہوں نے۔
جن کے بارے میں جو ابھی آپ کے سامنے حدیث میں نے سنایا، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ حق نہیں رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا ہی میں گارنٹی دے دیا رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ ہم کو بھی گارنٹی ملی ہے کیا؟ آپ کو بھی گارنٹی ملی ہے؟ کسی کو ملی ہے؟ اللہ نے جب ان کو گارنٹی دے دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر، اللہ اکبر، اس کتاب کے اندر ایسی گمراہی، صحیح احادیث کو چھوڑ کر کے ضعیف موضوع، یہ ساری روایات کو انہوں نے لے کر کے، اسرائیلی روایات کو انہوں نے لے کر کے حضرت عثمان جیسی پاک باز شخصیت، اللہ اکبر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان اس کے بعد تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر کے، اور حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جس کو دیکھ کے اللہ بھی شرماتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کی دو بیٹیوں سے ان کو نکاح کا اللہ نے شرف حاصل کیا، ان کی شخصیت کو کتنا داغدار کیا گیا، اللہ اکبر، الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، اتنا زیادہ ان کی شخصیت کو مجروح کیا گیا۔ اس کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر کہا گیا، ایک دو مثال دیتا ہوں، کہ حضرت عثمان سارے فتنوں کے ذمہ دار تھے، اللہ اکبر، سارے فتنوں کے ذمہ دار کون تھے؟ حضرت عثمان۔ ان کی اس فتنے کی وجہ سے وہ قتل تک پہنچے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلیفہ بننے کے بعد سارے عہدے، سارے منصب اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو اس مقام تک پہنچنا پڑا۔ کتنا بڑا الزام ہے میرے بھائی، کتنا بڑا، ایک صحابی کے بارے میں اتنی بڑی بات اور جرات کہتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے۔ حضرت معاویہ، جو بھی ان کا عمل ہے، جیسا بھی عمل ہے ان کا، لیکن وہ صحابی ہیں، یاد رکھو، صحابی کا مقام کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت معاویہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ کہے گئے میرے بھائی۔ یہ سارے کے سارے مسائل اور یہ ساری کی ساری حقیقتیں ہیں جس کو ہم اور آپ جاننا، نوجوان نسلوں کو آگاہ کرانا۔ ہم یہ دین کی بات کسی کی خوشی کے لیے اور کسی کی ناراضگی کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی رضا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ کسی کو ناراض ہونا ہے، ناراض ہو کر کے حق اور دین کی صحیح محفلوں سے دور ہونا ہے، وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برے انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت کچھ زیادہ ہو گیا، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقت میں صدق دل کے ساتھ حق کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، باطل کیا ہے اس کو جاننے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو حق پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اور ضلالت و گمراہی پر نہ ہو۔ اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے حق کی پہچان اور باطل اور ضلالت گمراہیوں کی افکار اور نظریات سے آدمی کیسے بچے اور کیا ہے، ان چیزوں کی چند ایک جھلکیاں اور نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، ایمان اور عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے لیے کبھی بھی دنیا کا لالچی نہیں بننا، ایمان اور عقیدے کے لیے دنیا کا کبھی بھی سودا نہیں کرنا، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے دنیا میں جو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، جو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ان چیزوں کو بخوشی قبول کر لینا۔ دنیا ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے چھوڑنا پڑے، چھوڑ دینا۔ ایک مثال ایک واقعے سے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام کیا تھا؟ صہیب الرومی، یاد رکھو نام کیا؟ صہیب الرومی، روم سے آئے تھے، مکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مکے کے اندر تجارت کیے، خوب کمایا، بہت مال والے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو یہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے چلے گئے تھے، بعد میں پیچھے سے ہجرت کیے۔ جب پورا سارا سامان لے کر کے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، مکے والوں نے آ کر کے گھیر لیا، کہا صہیب روم سے آ کے ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں یہ مال سب کمائے اور لے کر جا رہے ہیں، ہرگز نہیں، یہ مال نہیں لے جانے دیں گے ہم۔ کہا مال چاہیے، رکھ لو، سارا مال و متاع چھوڑ کر جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی کپڑے کو پہنے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے۔
اپنے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے، اور سارا واقعہ جب سنایا تو آپ نے کیا کہا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہا، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ دیکھو ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے سارا دنیا جو کمایا تھا انہوں نے کافروں کے قدموں میں چھوڑ دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھتے ہیں سورہ بروج کے اندر۔ اصحاب الاخدود میں کیا ہے کہ ظالم کافر حکمران اور بادشاہ جس نے کیا کیا تھا، جس نے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی تھی۔ اس میں ایک ماں جو دودھ پیتے بچے کو لے کر پشو پیش میں تھی، ایمان لائی ہوئی تھی، لیکن کیسے اپنے بچے کو لے کر اس میں کودے۔ اسی وقت اس بچے نے کہا تھا، جو دودھ پیتا بچہ بات کیے، 3 بچے بات کیے تھے نا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک جریج اور تیسرا اصحاب الاخدود کا، کیا کہا، اے ماں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے تو کود پڑ، اس شرک کو تو برداشت نہ کر، تو کیا سوچ رہی ہے ماں، تو کود پڑ۔ تو ایمان اور عقیدے کے لیے میرے بھائیوں کبھی بھی کسی گمراہ فکر کے افکار، چاہے آدمی کتنا بڑا بھی ہو، کتنا پہنچ بھی ہو، اس کے فالوورز کتنے بھی ہو، ملینوں میں ہو، کتنے بھی ہو، آپ اس کو مت دیکھو، حق کو دیکھو۔ اور حق پرست لوگ ہر زمانے کے اندر کم ہی رہے ہیں، تھوڑے ہی رہے ہیں، ہم کو وہ دیکھنا ہے، لوگوں کی تعداد نہیں دیکھنا ہے۔ تو لہذا حق بات کو کبھی بھی سنو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ کہ حق سننا ہے ہر معاملے میں۔ دیکھیے ایک حق پرست آدمی اگر کسی معاملے میں غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، پوری کی پوری سمجھیے تعلیم غلط ہے، نہیں، ہمارا سوچ غلط ہے، ہم فوراً سمجھیے ان تمام چیزوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، غلط بات۔ جو مجھ سے غلطی، میں ایک عالم، مجھ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو وہ غلطی ہے میرے حد تک سمجھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب عالم برے ہیں۔ تو لہذا ہمیشہ حق کو اپنی زندگی میں سننے اور کشادگیت کے ساتھ اس کو قبول کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اے اللہ ہمیشہ حق کیا ہے وہ دکھا اور حق پر عمل کرنے والا بنا، اور حق سے کبھی بھی اعراض کرنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ مشرکوں کی صفات اللہ نے بیان کیا ہے، یہودیوں کی اللہ نے صفات بیان کیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے فہرست میں ہم جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیو آخری بات یہ ہے کہ کچھ گزارشات ہے، کچھ درخواست ہے۔ سب سے پہلا درخواست آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ ہمارے مسجد بازو میں جو لیڈیز کا سیکشن ہے، الحمدللہ بلڈنگ اسٹرکچر اندر کا کام سب ہو گیا ہے، لیکن فنیشنگ کا کام بہت باقی ہے، اور رمضان سے پہلے ہماری مسجد کی وہ ساری کارروائی مکمل ہونی ہے۔ آپ لوگوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے تمام سے کہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کے لیے ہم کتنا خرچ کر دیتے ہیں، کہاں خرچ کر دیتے ہیں، پلیز جاتے ہوئے اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دیا ہے، آپ اپنے ذمہ داروں سے مل کر کے جس شکل میں بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کا تعاون آپ کریں، اس کا تعاون آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے مال قبول کرے، بقیہ مال کو خیر برکات عطا فرمائے، کیونکہ کافی پیسوں کی تنگی چل رہی ہے جس کی وجہ سے کام سب بہت سارے باقی ہیں، فنیشنگ وغیرہ کام مکمل ہو جائے۔ تو جو بھی دینا چاہتے ہیں اپنے ذمہ داروں سے ملے، باہر میں اکاؤنٹ نمبر ہے، تمام صورتوں کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح مسجد کا تعاون جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کرتے ہوئے جائیں، اور آپ کے تعاون سے ہی کتاب و سنت کی خدمات ہو رہے ہیں، اور ذمہ دار حضرات کو بھی آسانی ہو تاکہ انہیں جو بھی اخراجات ہیں ان کو مکمل کرنے میں۔ تو لہذا خیر کے کاموں میں آپ تعاون کیجئے بڑھ چڑھ کر کے، اللہ آپ کے دیے مال قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر برکات عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہمارے مسجد کے ایک مصلی جن کے بھائی کا سر کا کوئی بڑا آپریشن ہوا ہے، یعنی گلف کے اندر، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی حالت بڑی سیریس پوزیشن میں ہے، دعا کرے کہ اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہمارے SKSM کے دعویٰ سیکریٹری جناب MG محمد صاحب، ان کی بھی طبیعت جو ناسازگیت میں ابھی تک ہے، وہ اللہ سے ان کے حق میں اور تمام مریضوں کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر.